کراچی جو ایک شہر تھا، کراچی روشنیوں کا شہر کراچی، کراچی تباہ حال ہے، کراچی برباد ہو گیا. اور اب جو یہ کراچی مارچ ہو رہا ہے کراچی بچاؤ کے لیے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں وجی صاحب؟ عطا صاحب، میرے لیے ذرا کراچی کی صورتحال کو سمجھنا شاید آپ کی نسبت زیادہ آسان لگ رہا ہے، اس لیے کہ میں 1988 میں کراچی سے اسلام آباد ہجرت کر گیا تھا، منتقل ہو گیا تھا، اور وہاں میں نے 2020 تک اپنا زندگی گزاری ہے، اور پھر یہاں واپس آ گیا میں. تو جو کراچی میں 1988 میں چھوڑ کر گیا تھا، یہ وہ کراچی نہیں ہے. یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہاں پر پانی کے مسائل ہیں، یہاں پر ہوا کے مسائل ہیں. یہ مسائلستان بن گیا ہے، اور اس مسائلستان کا ذمہ دار کون ہے، کس نے اس نہج پر پہنچایا، یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، حل کس طرح ہو یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا. یہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل کراچی میں ایک بہت بڑا مارچ ہوا جماعت اسلامی کی جانب سے، اور کراچی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق اس ریلی میں اور اس جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، اور کراچی کے عوام بہت بڑی تعداد میں اس پہ نکلے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگ نکلے کیوں. جی، یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں، بلدیاتی مسائل زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا تجربہ بہت ہے. یعنی اس وقت جو کراچی کے مسائل پہ جو دو جماعتیں بات کر رہی ہیں، ان میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے اور جماعت اسلامی ہے. تو جماعت اسلامی کو اور متحدہ قومی موومنٹ کو کراچی کے انتظامات سنبھالنے کا تجربہ ہے. البتہ متحدہ قومی موومنٹ کے حصے میں زیادہ عرصہ آیا، تو لیکن وہ ان معاملات کو درست نہیں کر سکے، درست نہج پر نہیں لا سکے. درست کیا نہیں کر سکے؟ وہ تو انہوں نے تو اس کراچی کو جس انجام پہ پہنچایا ہے، سب سے بڑا حصہ تو انہی کا ہے. عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سب کو بہا کر لے جائے گا. اس جدوجہد کو ماؤں بہنوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں اور بوڑھوں سے پوچھتا ہوں، اس جدوجہد میں آج ہم نے یہاں جمہوری اور پرامن طریقے سے یہ شاندار کراچی بچاؤ مارچ کیا ہے. میں اگر اعلان کروں کہ سندھ اسمبلی کا گہراؤ کرنا ہے، مائیں بہنیں تیار ہیں، یہ جوان تیار ہیں. یہ بالکل بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یعنی کراچی کو جو ہے وہ مسائلستان اور دہشت گردوں کے حوالے کر دیا تھا انہوں نے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا. لیکن اب اس وقت وہ آواز بلند کر رہے ہیں، بہت شور مچا رہے ہیں کراچی کے، اور ان سے ٹوٹی ہوئی جماعتیں بھی بن رہی ہیں. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی میں حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کو ایک نئی آواز دی ہے. انہوں نے کے الیکٹرک کا مسئلہ اٹھایا، مردم شماری کا مسئلہ اٹھایا، بلدیاتی قوانین میں جو ترمیمی بل آیا اس کا مسئلہ اٹھایا، پانی اور گیس کے مسائل کے اوپر بات کی. پھر اس کے بعد سب سے بڑا احتجاج انہوں نے نسلا ٹاور پہ بہت شدت سے احتجاج کیا. اور کراچی میں جو تباہیاں پھیری ہیں سپریم کورٹ کے احکامات سے، وہ قانون کی علمداری کے لیے ہے یہ سارا سلسلہ، لیکن اس کے باوجود متبادل تو نہیں دیا نا. جب آپ نے علادین پارک توڑ دیا، بچوں کو ایک تفریح سے محروم کر دیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو بنا کے بھی دیں. جی بالکل، بات یہ تھی کہ ایک ہمارے ماہر قانون ہیں پروفیسر اکرام چودھری صاحب، جو لاء کے ماہر ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں بہت بڑے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ انسانی اور زمینی حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے. ایسا فیصلہ نہیں دیا جاتا جس پر عمل درآمد کرنا مشکل ہو. اچھا، اس میں انصاف کے تقاضے بہت معذرت کے ساتھ پورے نہیں ہوئے، اس لیے کہ مجرم جو ہے، جو ان تجاوزات کا جو مجرم ہے، اس کو سزا نہیں ملی. ان لوگوں کو سزا ملی جنہوں نے قانونی تقاضے پورے کیے، جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے فلیٹ لیے،
اسے خریدا, اس کو لیز کرایا, اس کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے. تو عدالت کا فیصلہ یہ مبنی بر انصاف نہیں تھا. اچھا، آپ اسلام آباد ایک طویل عرصے کے بعد اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ ٹرانسپورٹ کو آپ نے کراچی کا پہلا ٹرانسپورٹ آپ نے کیا دیکھا تھا، کیسا چھوڑ کے گئے تھے کراچی، اور اب آپ کو کراچی کیسا لگا؟ دیکھیے, جب ہم یہاں سے گئے تھے تو کراچی میں سب سے بڑی سب سے سستی جو ٹرانسپورٹ چلتی تھی سرکولر ریلوے تھی. وہ پورے شہر کا تقریباً چکر کاٹتی تھی. ملیر سے ناظم آباد, گلشن اقبال اور یہ لالو کیت, یہ تمام علاقوں سے گھومتی ہوئی سائٹ میں جا کے اور شیر شاہ کے ماڑی کی طرف جا کے کہیں وہ ختم ہوتی تھی. اسی طریقے سے وہ ایک اور ریلوے جاتی تھی جو سٹی اسٹیشن تک جاتی تھی, تو شہر کے کسی حد تک وہ کور کرتی تھی. اسی طریقے سے کے ٹی سی کی بسیں تھیں, کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, سندھ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بڑی بسیں ہوتی تھیں جن کے اندر جو اپنے روٹ پہ چلتی تھیں, لوگ ان میں بڑی تعداد میں بیٹھتے تھے. تو ویگنز بھی تھیں لیکن ان کی تعداد کم تھی. تو اس سے پہلے بہت ہی بچپن میں کبھی سنا تھا, اور ایک آدھ شاید کبھی یاد ذہن میں نقش رہ گیا ہو, تو ٹرام چلتی تھی کراچی میں. اور ٹرام کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ 1885 میں پہلی ٹرام یہاں کراچی میں چلی, اور اس کے ساتھ ساتھ ویانا میں بھی چلی. ویانا میں تو آج تک جدید ٹرام نے شکل بدلی ہے, ترقی کی ہے اور جدید ٹرام ہو گئی ہے, اور کراچی سے ٹرام ہی معدوم ہو گئی ہے. لیکن اب تو گرین لائن اور ریڈ لائن اور اس طرح کے منصوبے ہیں, تو اسلام آباد میں تو بڑی سستی سواری پنڈی سے اور اسلام آباد تک کا ہے. کراچی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اسلام آباد میں جب میٹرو کا منصوبہ شروع ہوا تو وہ 2 سال کے اندر اندر وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اچھا, یہ کہنا کہ یہاں پہ مشکل تھا, وہ بھی 27 کلومیٹر کا فاصلہ تھا صدر پنڈی سے سیکریٹریٹ اسلام آباد تک, اور یہاں بھی 27 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, لیکن اسے ٹاور تک پہنچنا چاہیے تھا, کیواڑی تک پہنچنا چاہیے تھا, تاکہ وہاں جانے والے مزدوروں کو فائدہ ہو جو بہت کم وقت میں اور کم پیسوں میں پہنچ جائیں اپنے منزل پہ. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. یہ سڑکوں کا کیا حال محسوس کرتے ہیں آپ؟ سڑکوں کا تو یہ ایسا حال ہے کہ بھئی یہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹرام تھی, سرکولر ریلوے تھی, بڑی بسیں تھیں, یعنی میٹرو ٹائپ کی بسیں تھیں, اور ان سے اب ہم رکشوں پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی اب ہمارے سفر رکشوں میں ہوتے ہیں, اور یہ ہماری ترقی معکوس جسے کہتے ہیں وہ ہوئی ہے. اور سڑکیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہیں. کراچی کو سنبھالنے کی ایک کوشش تو کی تھی نعمت اللہ خان صاحب نے, بڑی یہاں پہ بسوں کا فلیٹ لے کر آئے تھے اور بڑی لوگوں کو آرام دہ سواری میسر آئی تھی, لیکن وہ سارا بھی سلسلہ ختم ہو گیا. اور اب بھی جو بسیں آئی ہیں تو میرا خیال ہے آئے ہوئے بھی ان کو 1.5 سال یا خاصا عرصہ ہو گیا, لیکن ابھی تک کوئی وہ آسرا سڑک نہیں پر ہے. نہیں آئی ہے. یہ دیکھیے, وہ بسوں کی امید دلائی جاتی ہے. اور دیکھیے, گرین لائن تو ایک روٹ ہے نا, کراچی کی جو آبادی ہے وہ تو مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور جو دوسری لائنز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سندھ گورنمنٹ کو پوری کرنی ہے. ان کی تو ایک یعنی کوئی کارروائی کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے. پیسے بھی سنا ہے کہ آ گئے ہیں, ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن یہ رقم کہاں جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے, کچھ نہیں پتا. یعنی شہر کی 42% آبادی کو سفر کے لیے زنگ آلود اور سال خوردہ بسوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ بلوم برگ جو بہت بڑا میڈیا گروپ ہے, عالمی میڈیا گروپ ہے انٹرنیشنل, وہ کراچی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ شہر سیاسی طور پہ یتیم ہو گیا ہے. یعنی اس کی کوئی, سب لوگ کہتے ہیں کراچی ہمارا, ہم کراچی کے بیٹے ہیں, ہم کراچی کے شہر, کراچی ہمارا ہے, لیکن کراچی کو دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا نہیں ہے. اب اس میں جو کراچی کی حقیقی جماعتیں ہیں, ایک تو کالعدم ہو گئی اور جو بھی صورتحال ہے, اور دوسری جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہے, تو باوجود اس کے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کراچی کے عوام ابھی تک جو ہے پورے دل کے ساتھ جو ہے وہ اس دلدل سے نکلے نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے عوام کو اپنے شہر کو اپنا سمجھنا چاہیے,
देखिए, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि कहीं-कहीं सफाई होती है। मैं सुबह जब निकलता हूँ, देखता हूँ तो सफाई होती है सड़क की। लेकिन शाम को जब उस सड़क से गुज़रता हूँ तो उस पर कूड़ा पड़ा होता है। तो ये हमारा समाजी रवैया भी जो ऐसा है कि हम फ़ौरन सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं और सफाई नहीं करते। इसलिए हमें अपने रवैये को बहुत ही अपनाना, कराची को अपनाना पड़ेगा। कराची को जब हम अपना शहर समझेंगे तभी ये मसाइल हल होंगे। ठीक है, कुछ जमातें इसके हल के लिए कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस कोशिशों में उनका साथ देना भी होगा। वो अकेले तो नहीं करेंगे जब तक अवाम उनका साथ नहीं देंगे। अवाम उनके साथ खड़े होंगे तो ये ग्रीन लाइन भी चलेगी, रेड लाइन भी बनेगी, ब्लू लाइन भी बनेगी, तमाम बस चीज़ें बनेंगी। और जब इस शहर को पानी टैंकरों से मिल सकता है तो पाइपलाइनों से क्यों नहीं? बिजली कुंडों से ली जा सकती है तो वैसे क्यों नहीं मिलती? और बिजली का महंगा होना, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब आप ये देखिए ना कि गुज़िश्ता 2020 में अगस्त में बारिश हुई, 64 अफराद हलाक हो गए यहाँ तो यही होता है कि और बारिश का एक हज़ारों कतरा लोग पड़े ज़ख्मी हो गए, या 10,000 कोई भी हो, बिजली का सारा निज़ाम मुअत्तल हो गया। तो ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए ना। अभी 2 दिन पहले जो आप देखें कि वो एक गैस का धमाका हुआ नाले में और उसमें कितने लोग हलाक हो गए। अब मामला देखें, एक तरफ तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, एक तरफ तजावुज़ात का मामला है। अब तजावुज़ात को हटाएं तो एक इंसानी मसला पैदा होता है। यानी जो खराबियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि अगर उनको दुरुस्त करने जाएं तो उससे बड़ा मसला पैदा हो जाता है। बहरहाल लोगों को खुद समझना होगा कि उन जगहों पर न जाएं जो उनके लिए नहीं बनी है। ताज़ा हवा का झोंका इसी तरह से आएगा। कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो तजावुज़ात का नाजायज़ काम किया गया है, इसको रोका जाए। कराची में ताज़ा हवा का झोंका लोगों के पार्टिसिपेशन से आएगा। जब कराची के अवाम इस शहर को अपना शहर समझेंगे और इसकी सेहत और सफाई के लिए काम करेंगे, इंशाअल्लाह कराची के बारे में मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।